زور، ہماری شکان، ہماری قوت، ہماری طاقت ہے. ہم تیری زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس کلام سے تو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا، بتاتا، ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کے لیے ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. آسمانی خدا، آج کی کلام کو سمجھنے کے لیے سمجھنے والا دل، حکمت دنائی ادا کر، تاکہ ہم تیری زندہ کلام کو بہتر اور اچھی طریقے سے سمجھنے والے. آسمانی خدا، آج جو کچھ بھی کہا اور بولا اور سیکھا جائے، اس بولنے پر تیری برکت ٹھہرے، لفظوں کی ترتیب دے، کلام کی روح سے بولا جائے، سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ ہم تیری کلام کو تیری فضل سے سمجھ سکیں. اے خداوند، اس کلام کو ہمارے لیے آسان کر، تاکہ ہم اس کی گہرائی کو اچھی طریقے سے جان سکیں. آسمان خداوند، اپنے بندہ کی زبان کا ذمہ لے، جو کچھ کہوں اور بولوں وہ سچائی سے بیان کروں، جسے سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے. میں بیٹوں اور تو پڑھے اور تیرے نام کو جلال دے، کیونکہ تو جلال اور ستائش کے لائق. شروع سے لے کر آخر تک تیرا پاک جنبش کرے، پاک کی تحریک کے اندر رہتے ہوئے تجھ میں تصویر پائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے. اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. گزشتہ اتوار ہم نے کلیسیا کے بارے میں ہم نے جانا کہ کلیسیا کو خدا نے ازل سے، بنا عالم سے، پیشتر سے اس نے چن رکھا، مقرر کیا، ایک ماتھاپی جے ہم سیکھ رہے. کلیسیا یونانی میں ایک کلیسیا کے نام سے کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ یونانی کا ہے، جس کا مطلب ہم نے یہ سیکھا کیل آف، جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگ. آج ہم اسے آگے سیکھیں گے، 3-4 پوائنٹ ہوں گے کہ کلیسیا کو جب خدا نے پیشتر سے چن لیا، چوتھی آیت پر، اس سے پہلا باب اس کی 4 ہے. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر، اس نے چن لیا، اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور مین جو چیز ہے کہ ہم اس کے نزدیک محبت میں کیا ہوں؟ پاک اور بے عیب ہوں. اور بے عیب. خداوند نے کلیسیا کو اپنے پیچھے دیکھا کہ اس نے جب ہمیں چن لیا تاکہ خداوند کی محبت میں ہم پاک ہوں. کیسی کلیسیا؟ پاک اور بے عیب. ایسی کلیسیا جو بالکل، جیسے 105 باب میں پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، جس کلیسیا کے اوپر، دلہن کے اوپر کوئی داغ اور چڑی اور دبا کچھ نہ ہو، اس کی محبت میں کیسے پاک اور بے عیب.
پاک اور بے عیب، یہ ہے کلیسیا۔ ہاں جی آگے چلیں۔ اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا۔ اپنی مرضی سے، کس سے؟ اپنی مرضی سے، ہماری مرضی سے نہیں، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے اور ارادہ کے ساتھ نیک۔ اب جب ہم کلیسیا کے اندر اس کی نیک اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس نے ہمیں چنا بھی اور مقرر بھی کیا، ہمیں ہاں جی، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے بالغ بیٹے ہوں۔ اب میری اور آپ کی پہچان، شناخت بڑے عجیب طریقے سے، بڑے عظیم طریقے سے، کیا ہم اس کے بالغ کلیسیا کے اندر جو اس کی نیک مرضی کے مطابق ہمارا چناؤ اس کی محبت میں، ہمارا چناؤ اس کے نیک ارادے کے مطابق، اور پھر میں اور آپ جو ہمیں ایک روحانی ٹائٹل، میرے اور آپ کی اسپرچل آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری شناخت لے پالک بیٹی کے وسیلے سے، ہمیں عموماً ہم کہتے ہیں ہم بھائی ہیں، کہتے ہیں جب ہم بھائی کہتے ہیں تو یہ بھی کلام مقدس کی روح سے ہے کہ وہ انطاکیہ میں پہلی دفعہ مسیح کے لائے اور بھائی کے لائے، لیکن میری اور آپ کی جو اسپرچل شناخت ہے وہ کیا ہے؟ ہم خدا کے فرزند، ہم خدا کے لے پالک بیٹے، لے پالک بیٹے کے ہونے کے ناطے سے اس کے ہم میراث، یہ کلیسیا کے فرد کی نہیں بات ہے جس کو اس نے چن کر اس کلیسیا میں شامل کیا۔ دیکھیں اس کی 5 باب اس کی پہلی ہے، جب میرے رب کی شناخت یہ پالک بیٹے ہیں، اس کے چناؤ میں ہیں، مقرر شدہ ہیں، تو پھر ہم ہے کون؟ کلیسیا کے اندر ہم ہے کون؟ ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ 5 باب اس کی پہلی ہے، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند پر۔ ہم عزیز فرزند ہیں خدا کے، ہمیں بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند، خدا کی مانند بنو۔ ہم کلیسیا کے اندر جب ہیں تو مجھے آپ کو خدا کی مانند بننا، کیونکہ خدا پاک ہے اور ہم بھی پاکیزگی میں چلے۔ خدا کے کلام اب ہم دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا کی تربیت اور کلیسیا کو یا کلیسیا کے فرد کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں کلام کے اندر سے بھی ملتی ہیں۔ ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ کلام ہی سے سیکھا کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ لے پالک بیٹے ہیں۔ ہم نے کلام سے سیکھا اس کی محبت میں ہم کیا ہیں؟ پاک ہیں، بے عیب ہیں۔ کہاں سے ہمیں معلومات مل رہی ہے؟ کلام سے۔ اور یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟ یہ آسمان سے۔
خدا کی طرف سے. اور یہ جو کلیسیا ہے یہ جو خدا نے ترتیب دی ہے اپنی الہی فوق الفطرت طریقے سے اس نے بنایا. یعنی کہ فوق الفطرت کا مطلب بڑے عجیب طریقے سے جو فطرت کے بالکل علیحدہ بات موزانہ جس کو ہم کہیں گے. جیسے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش فوق الفطرت طریقے سے ہوئی کہ روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. یہ کیسے؟ فوق الفطرت طریقے سے. دنیا کی فطرت میں یا دنیا کے جو کام ہے اس طریقے سے نہیں. میرے اور آپ کی جو تربیت ہے وہ کلام کی قدرت سے اللہی فوق الفطرت طریقے سے خدا کے کلام سے ہمیں باتیں خدا سکھا رہا ہے. آج ہم کلیسے کے اندر 3-4 چیزوں کو دیکھیں گے کہ کون کون سی باتیں ہمیں کلام سے ملتی ہیں اور کلام کا کلیسیا کے فرد کو واحد فرد کو، کیونکہ واحد فرد سارے مل کر ایک کیا بنتی ہے؟ کلیسیا بنتی ہے. اور وہ روحانی لوگوں کی جماعت ہے، برگزیدہ جماعت. برگزیدہ کا مطلب علیحدہ کیے ہوئے لوگ علیحدہ کیے ہوئے لوگ فوق الفطرت طریقے سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کلام کی روح سے دیکھیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس مقام تک ہم کیسے جانیں کہ میں اور آپ بنا عالم سے پیشتر، یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے میں اور آپ کلیسا کے ایک فرد ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلام سے ہم سیکھتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا اور ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور میں اور آپ اس کے وسیلہ سے پیشتر ہی سے چنے ہوئے تھے. یہ کلام مجسم ہوا. کلام ہم کلام کی ذریعے سے چل رہے ہیں. کلیسیا کے اندر کلام ہمیں ساری باتیں بتا رہا ہے. یہ کلام مجسم ہوا سچائی اور فضل کے ساتھ ہمارے درمیان رہا. وہ مامور ہوا، مجھے رات کو اس نے مامور کیا. جب وہ ہمارے درمیان تھا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ کلام. اب ہم کلام کی روح سے دیکھیں گے. یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی محبت سے میں اور آپ پاک اور بیعہ ہوئے. یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے اور مقرر کیے گئے تھے. کیسے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو تو ہوتا نہیں میرے چناؤ، چاہے وہ مسیح گھرانے میں ہو چاہے وہ غیر قوم کے گھرانے سے ہو، وہ اس کے چناؤ میں، کس کے چناؤ میں؟ اس کے چناؤ میں پیشتر سے. اگر ہم اپنے پاکستان ہند پاک کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے. میرے دادا جو تھے وہ غیر قوم سے تھے کیونکہ ان کا باپ کنورٹ ہوا تھا. جب ان کا باپ کنورٹ ہوا تو اس وقت ان کی عمر 15-16 سال ہوگی یا 12 سال ہوگی. ایسے ہی کنورٹ کون ہوا؟ پردادا.
दादा जो है वो गैर कौम से है, उस दीन का नाम नहीं लेना, उस दीन से है, गैर दीन से है। वो कन्वर्ट हुआ पेशतर से, वो खुदा के इरादे में मेरा परदादा था, उसकी औलाद हुई तो वो उसी मजहब में था, तो उसने कलाम को सुना। किसको सुना? कलाम को सुना। वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, कलाम को सुना, और जब कलाम को सुना या पढ़ा तो इस कलाम को पढ़ते और सुनते हुए कलाम के अंदर से उसे अगाई, कलाम के अंदर से उसको आवाज आई, उस खुशखबरी को उसने सुना, उस खुशखबरी को सुनकर उस कलाम पर क्या लाया? ईमान लाया। तो वो फिर क्या बन गया? निजात याफ्ता मसीह बन गया। कलीसिया का ये फर्ज बन गया, ये है बने आलम से पेशतर। और मैं क्या पता मेरे परदादे का बाप कौन था, लेकिन उसका घराना किसी न किसी तौर पर बने आलम से खुदा के इरादे में था। मेरे परदादे का नाम मंगल, मैं अगला नाम भी ले सकता। मेरे दादे का नाम बधावा मल, गैर कौम से है बाप, उसके बेटे वो भी गैर कौम के होंगे। तो ये है बनाए आलम से वो चुने, मुकर्रर की गए, और मेरे जो दादा थे वो सल्वेशन आर्मी के एल्डर हुए। आमीन, हालेलुया। बाइबल बड़ी बेहतरीन पढ़ते थे। मैंने अपने दादा से पूछा, मैं इसलिए अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने दादा से कहा कि आप कितनी जमात पढ़े? कहते पुत्र मैं तो पढ़ी ही नहीं। तो मैंने बाइबल कैसे पढ़ते हो? ये तो बड़ी मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं। कहने लगा उस वक्त मस्जिद में मदरसे होते थे, मैं 2 दिन मदरसे गया। कितने दिन? मैं 2 दिन में आपको बाइबल। वो क्या था? खुदा के रूह ने कलाम पढ़ने की सलाहियत उसके अंदर दाखिल कर दी थी, क्योंकि वो बनाए आलम से पेशतर से चुने गए थे और मुकर्रर हुए थे ताकि कलाम मुकद्दस को पढ़े। आमीन। कलाम मुकद्दस से ही हमारी रहनुमाई होती है। कहाँ से रहनुमाई होती है? कलाम मुकद्दस से। वो खुदावंद खुदा हमारा रहनुमा, और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। पिछली दफा मैं बता रहा था, कलीसिया खुदा के इरादे से पैदा हुई है। ये चंद एक लोगों के अच्छे अच्छे पैगाम सुनाने के वसीले से इकट्ठी नहीं हुई। किससे हुई? खुदा के इरादे से और कलाम की कुदरत से। या उन लोगों ने उनको इकट्ठा कर लाओ जी कलीसिया बना लिए, नहीं। फिर एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हम ये कहते हैं, ये मैंने जो सुना है, बहुत वक्त मैं भी कहता था, ये पादरी ये बिशप हमारा रहनुमा है। ये पादरी और बिशप हमारा क्या है? रहनुमा। ये पादरी हमारा रहनुमा है। और जब मैंने इस पर गौर और खौफ किया और तफसीलन इसकी जानकारी की, तो पता ये चला ये बिशप पादरी और खुदा के जो बंदे होते हैं, जो खिदमतगारी करते हैं, हम मेरे और आपके रहनुमा नहीं है। इनको रहनुमा नहीं कहना चाहिए। क्यों? ये कलीसिया के रहनुमा नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, मैं तो आगे बता दूंगा। रहनुमा कौन है हमारा? खुदा। ये जो 5 बिशप और नबी जो हम 14 बाब में इसको पढ़ सकते हैं कि खुदा ने खिदमत के लिए ये लोग मुकर्रर किए, क्योंकि उनको क्या क्या बनाया? आलम से पेश से चुना और उनको क्या किया? मुकर्रर किया। किसी को
रसूल, बाज को नबी, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा बाज को चिरवा और उस्ताद बनाकर दिया। और उस्ताद बना के क्या किया? भेजा। तो ये मेरे और आपके रहनुमा नहीं है, ये मेरे आपके खादम है। हालेलुया। रहनुमा सिर्फ एक खुदावन खुदा और यीशु। इसीलिए कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने तालीम देते हुए कहा, किसी को अपना उस्ताद न कह। एक दूसरी का कहा कि दुनिया में किसी को अपना रूहानी बाप न कह, क्योंकि बाप रूहानी एक है। इसी तौर पर किसी को अपना हादी ना कहे। क्या है? हादी ना कहे, क्योंकि हादी हमारा, यहाँ हादी रहनुमा को कहते हैं, हादी हमारा एक ही है। इसलिए नबी, रसूल, पादी साहबान, बिशप साहबान, चरवाहे, मुबशर, ये खुदा के खिदमत गुजार है, ये खादम है, मेरे और आपके खादम है, ये रहनुमा नहीं। ओके, ये पिछली दफा मैं रह गया था। तो इसलिए मेरा और आपका रहनुमा खुदावन खुदा यीशु मसीह और खुदा का जिंदा कलाम जो मेरे और आपकी रहनुमाई करता है। इसलिए इस कलाम को पढ़ना नहायत जरूरी है। आमीन। अब हम इसके बारे में आएंगे, कलाम के हवाले से देखेंगे। हम देखिए 8वीं आयत, इसके पहला भाव उसकी 8वीं आयत। जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ, उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया, कसरत के साथ हम पर नाजिल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को, चुनाचे उसने अपने मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक, देखिए उस नेक इरादा के मुआफिक मुआफिक हम पर जाहिर किया। हम पर जाहिर किया। ये कौन सी आयत थी? ये 8वीं आयत। 8वीं। अब इसकी 7वीं पढ़। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी, हमको उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के माफी, उसके उस फजल के दौलत के माफिक हासिल। दो बातें। तीसरी बात 9वीं आयत को देखें, फिर कंक्लूजन किसी की ना। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, हम पर जाहिर किया। ये तीनों बातें हमें कहां से मिल रही हैं? कौन बता रहा है? खुदा का कलाम। जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, सबसे दोबारा पढ़िए, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसकी हिकमत, उसकी दिनाई, उसकी बेशबहा हिकमत की दौलत जी पढ़े। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के माफी, उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल हासिल है। और ये उसकी दौलत, उसके फजल की दौलत के वसीला से हमको ये सारी चीजें क्या हुई हैं? हासिल हुई है। ये कहां से हमें पता चल रहा है? खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ने से जब कलीसिया खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेगी तो उसकी बरकत को हासिल करेगी। उसने मुझे और आपको अपने खून से हमारे गुनाहों की मखलसी दी। ये कहां से इल्म हुआ हमें? खुदा के कलाम को। जब खुदा का कलाम उस बच्चे को जो जवान हो गया, उसने इसको सुना और उसको सुनने से उसके दिल पर चोट लगी और वो जवान ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात देना कबूल कर लिया और वो खुदा के इरादे में था। वो किसके इरादे में था?
خدا کے ارادے میں تھا. کس چیز سے ہمیں مخلصی ملی؟ کلام ہمیں بتاتا ہے، ہم ابتدائی میں دیکھیں کہ وہ یردن کے پار اس گلیل کے پاس جب وہ تاریکی تھے، کیا تھے وہ؟ جب آپ نے پڑھ سکتے مت کیجیے، وہ جب وہ کس میں تھے؟ اندھیرے اور تاریکی میں تھے، تو ان پر روشنی چمکی. خدا نے کلام کی قوت اور قدرت سے انسان کو اپنے خون کے وسیلہ سے تاریکی سے باہر نکال دیا. آمین. دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے سے ہمارے گناہوں کی کیا ہو گئی؟ معافی ہو گئی، اور ہم پاک ہو گئے. اس کی محبت میں، اس کے ارادے میں تھے تو ہم پاک اور بے عیب ہوئے. اور خدا نے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم نے کلام حق کو سنا تو کلام حق کو سنتے ہوئے اس کے خون کی تفسیر ہماری زندگی کے اوپر جب کام کر رہی تھی، تو دوسرا کام ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک تو ہمیں تاریکی سے خدا نے باہر نکال دیا اور روشنی میں لے آیا، اور دوسری بات اس نے ہمیں گناہ سے باہر کر دیا اور زندگی میں داخل کر دیا. آمین. ہلیلویا. اور جو تیسری بات اس کے اندر جو تھی، وہ کلام کی قوت اور قدرت سے ہم نے جانا کہ خدا نے اپنے اوپر موت لی اور موت پر کیا پائی؟ فتح پائی. اور اس طرح سے مجھے اور آپ کو اس کفارے کے تحت مجھے اور آپ کو فتح مندی موت پر دی، اور مجھے اور آپ کو کلیسیا کو موت سے نکال دیا. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ خدا کے کلام سے. آمین. یہ ہے خدا کا کلام. اور پھر جب مجھے اور آپ کو حکمت اور دانائی اور خدا کے فضل کی بے بیان دولت سے ہم معمور ہو گئے، یعنی مجھے اور آپ کو کثرت کی برکتیں مل رہی تھیں، یعنی برکتوں کا پیالہ لبریز ہوگا میرے اور آپ کا. یہ کلیسیا کے صدر وقت، کلام مقدس کے صدر وقت، اور خداوند یسوع مسیح کے فضل سے حکمت اور دانائی اور اس کے فضل کی دولت سے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کا پیالہ لبریز ہو گیا، اور خدا کی برکتیں کیا ہے؟ ہم پر نچھاور ہونا شروع ہو گئی خدا کے کلام سے. آمین. یہ خدا ہے، یہ سچائی ہے، یہ فضل ہے، یہ چراغ ہے خدا کے کلام کے اندر. اس لیے ہم یا ہمارے بزرگ ہمیں تلقین کرتے، ہمارے ماں باپ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے کہ کلام مقدس کو پڑھو، کیونکہ خدا ہماری رہنمائی خدا کے کلام سے کرتا ہے. ہم جتنی بھی باتیں سیکھتے ہیں یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی، ہمارے خادموں نے، ہمارے پاس والوں نے یہ سکھائی، وہ خدا کے کلام سے سکھا رہے ہیں، اپنے سے نہیں. یہ کلیسیا کی پرورش، کلیسیا کی تعمیر خدا کے کلام سے ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کل سے پہلا باب اس کی 6 آیت کے اندر، جس طرح سے تم نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو. کلام کی قوت سے ہم خداوند میں جڑ پکڑتے ہیں، اور خدا کی کلام کی قوت سے جب ہم اس کو ہر روز پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں تو ہم بلڈ اپ ہوتے ہیں، تعمیر ہوتے جاتے ہیں. اور جو تم نے ایمان کو سنا، سیکھا، تعلیم پائی، اس ایمان میں مضبوط ہوتے جاؤ. اور یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملی؟ خدا کے کلام سے. کلیسیا کے اندر جو کلام مقدس، یسوع مسیح کا کلام، ہمارے خدا قدوس کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ میرے آپ کی رہنمائی خدا کے فضل کی دولت سے یہ رہنمائی کلام
کرتا ہے. چاپٹر کمپلیٹ ہو گئی تو آگے بڑھیے گا. جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کی. کثرت کے حکمت اور دنائی کے ساتھ اس نے برکتیں ہم پر کیسے نچھاور کی؟ کثرت کے ساتھ. یہ یاد رکھیں، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کلیسیا جب کلام اور دعا اور یسوع کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو خدا اپنی حکمت کو، اپنی دنائی کو کثرت کے ساتھ کلیسیا کے اوپر اور کلیسیا کے فرد کے اوپر، واحد فرد کے اوپر اپنے کلام کی برکات نچھاور کرتا ہے. کیسے؟ کثرت کے ساتھ. یسوع مسیح اور ہمارا آسمانی باپ کبھی تھوڑی چیز نہیں دیتا. کیسے دیتا ہے؟ کثرت کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں تمہیں کثرت کی زندگی دیتا ہوں. آمین. ابتدا میں ہم دیکھیں کیا بعض اوقات جب میں بھی نوجوان تھا یا سنڈے اسکول میں تھا تو یہ ابراہیم کی کہانی کو جب ہم سنتے، یعقوب کی کہانی کو سنتے، اسحاق کی کہانی کو سنتے تو ایسے لگتا تھا کہ انتہائی یہ غریب لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ غریب لوگ. کیوں؟ ایسے لگتا تھا کہ یہ خیموں میں جھونپڑی میں رہتے تھے. ایسے تھوڑے غریب لوگ نہیں. جب اس تعلیم کو ہم نے حاصل کیا، یہ خدا کے وہ ایماندار سورما، خدا کے وفادار، خدا کے کلام، اس وقت کتابیں تو نہیں تھیں، خدا کلام کرتا تھا. 2 سال کے بعد، 40 سال کے بعد کلام کرتا تھا. اس کلام کو تھامے رکھتے تھے، اسی کلام پر وفاداری کے ساتھ ایمان میں اسی میں کیا کرتے تھے؟ چلتے رہتے تھے. اور پھر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو حکمت اور دانائی سے سرشار کیا ہوا تھا اور خدا نے اپنے فضل کی دولت سے ان کو معمور کیا ہوا تھا. اور میں نے اس بات کو پڑھا کہ اس وقت کے بادشاہ جس طرح زندگی بسر کرتے تھے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب بادشاہ سے بھی بڑھ کر وہ اچھی زندگی بسر کرتے تھے. مال، دولت، روپیہ، پیسہ ان کے پاس کثرت کے ساتھ تھا. یہاں تک کہ ابراہیم ایک ملک میں جاتا ہے اور اس ملک میں جب ڈیرے ڈالتا ہے تو خدا بڑی برکت دیتا ہے. اس بادشاہ کے عوض خدا نے اس کو بڑی برکت دی اور بادشاہ ڈر گیا کیونکہ ابراہیم کیا ہو گیا تھا؟ بہت مالدار ہو گیا تھا. اسی طرح اسحاق بھی جو ہے ایک شہر میں جا کر اس نے بسیرا کیا اور وہاں کا بادشاہ ڈر گیا. ابراہیم کی بھی بیوی لے لی اور اسحاق کی بھی بیوی لے لی. لیکن خدا نے خواب میں ان کو دکھایا اور تو کیا کرتا ہے؟ یہ اس کی بیوی ہے. اور ہم کلام میں پڑھتے ہیں ان کی عورتوں کو کیا ہو گیا؟ سب کو خدا نے کیا لگا دیا؟ بانجھ ہو گئی. یہ ہمارا خدا، اس کا کلام ہے. آمین، ہاللویا. اور اسحاق کھیتی باڑی کرتا تھا، لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا. آمین. اسی طریقے سے یعقوب بہت بڑا آدمی بن گیا. اسی طریقے سے یوسف دوسرے درجے کا مصر کا حاکم تھا. آمین. یہ ہے کلام، یہ ہے کلیسیا جس نے اپنے رابطے میں اسے چنا. ابراہیم کو مقرر کیا، اسحاق کو مقرر کیا، یعقوب کو مقرر کیا اور 12 قبیلوں کو مقرر کیا، یوسف کو مقرر کیا. دانیل کو بھی، وہ غلام تھا نہر کوار کے اوپر، غلامی میں جکڑا ہوا، اس کو نصر بادشاہ لے گیا اور خدا نے اس کو 10 درجے زیادہ خرید دی.
یہ ہے حکمت کی دولت، یہ ہے حکمت اور دنائی جو خدا کثرت کے ساتھ دیتا ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلیسیا حکمت اور دنائی اور اس کے فضل کی دولت اس کلیسیا کے اندر کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ جی آگے بڑھیں۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔ اپنے نیک ارادے سے اور نیک مرضی کے موافق کیا کیا ہے؟ ہم پر ظاہر کیا۔ اس بھید کو ظاہر کیا ہے۔ خدا اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی مرضی کو ہم جانتے ہیں۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کے بھید سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہی نہیں تو اس کی مرضی کو کیوں کر جانے؟ کلیسیا جب کلام کو پڑھتی ہے اور کلام ہی سے خدا کی مرضی کو جان سکتی ہے۔ آمین۔ اور اس کے پوشیدہ بھیدوں کو کلام کے ذریعے ہی سے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کلام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک چیپٹر پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی مرضی کو کیا جانے گا؟ اس کے بھید کو کیا جانے گا؟ کلیسیا کے لیے سب سے اہمیت کی جو حامل بات ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے دوبارہ پڑھیے، اس کے اندر ایک اور بات۔ اچھا جی، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو، اس نے اپنے مرضی، خدا کی مرضی کے بھید کو جاننے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر خدا کا کلام اپنے مرضی کے بھید کو آپ کو کھولے گا۔ آمین، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ اس طرح سے ہم خدا کی مرضی کو جان لیتے۔ کئی دفعہ ہم 2 منٹ کی دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدا کی مرضی، خدا کی مرضی نہیں۔ عموماً کئیوں کو ہم نے سنا اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک بات بڑی ایگزسٹ کرتی ہے، جو بھی الٹا کام ہو جاتا خدا کی مرضی سے ہو، یہ خدا کی مرضی، خدا الٹے کام نہیں ہونے دیتا۔ میں ہر روز ایک خدا سے دعا کر کے اس بات کو میں کہتا ہوں، یعنی کہہ لو یہ جتا لو، یہ کہنا یا میں تو جتا نہیں سکتا ہوں، لیکن اس کے عام میں جتاتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں کے حوالے سے یا بدن میں کوئی تکلیف ہے، بس جی کئی لوگ اس کا پیار دے نا، اچھا چلو خدا کی مرضی سے تیری اکھاں دو، خدا کی مرضی میری آنکھوں کے لیے نہیں ہے، یہ میری گناہوں کی سزا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے لے پالے بیٹے اور اپنے فرزندوں کو اندھا کر دے، نہ، کہیں جوانی کے گناہ یا پوشیدہ گناہ یا دیدنی یا نہ دیدنی گناہ، ان کی سزا کے بموجب یہ آنکھیں خراب ہوئی ہیں یا بدن میں جو پرابلم شروع ہوئی ہیں، اس کا سبب یہ ہے، یہ کلام سے میں نے سیکھا۔ اس کی مرضی کا بھید اس کے نیک ارادے کے موافق وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مرضی کو جاننے کے لیے، اس کا مقاصد جاننے کے لیے خدا کا کلام ہمیں پڑھنا ہے۔ وہ خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، پڑھیے گا۔ اور اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، اور کثرت کے ساتھ ہمیں برکات ہم پر نچھاور کی ہے۔
निछावर किए। खुदा का शुक्र करना है अपने बदन के लिए, इन दुख तकलीफों के लिए शुक्र करना है, लेकिन इसके इवज खुदा ने अपने हिकमत और दिनाई और कसरत की दौलत, कौन सी दौलत? उसके बेबयान प्यार मोहब्बत की दौलत, उसके फजल की दौलत, उसने कसरत से हम पर निछावर किया हर रोज का। आमीन, हालेलुया। और फिर एक और कंफ्यूजन हुई है यहाँ पर, वो ये है कि भाई गुनाहों की सजा आपकी आंखें बंद होगी, आपके बदन में तकलीफ है, बीमारियां हैं, और खुदा का फजल जब आ गया है ये पीछे चली गई। हालेलुया, ये तकलीफें पीछे चली गई हैं, अब उसकी हिकमत और उसकी दुनाई जो है हम पर कसरत के साथ बरकत की सूरत में हम पर नाज़िल हो रही हैं। अब इन आंखों का, इस बदन की तकलीफ का हमें कोई इसका वो है खौफ नहीं, हमें इसकी फिक्र नहीं है। अब हम किसमें? उसकी कलीसिया में, उसके इरादे से हम उसमें क्या हैं? शामिल हैं। और कोई दाग और झुर्री और दबा कलीसिया के ऊपर नहीं है। कायद निकाल दें, जब तक यीशु मसीह न आए, इस आयत के मुताबिक जो खुदा की मोहब्बत के सबब से मैं और आप पाक और बेऐब है, कलाम हमें बताता है, उस कलाम के मुताबिक फिर हम कलाम से सीखते हैं। पहला तस्लीकियों 5:23 आयत में अमूमन मैं इस पर पैगाम उन लोगों को देता हूं जिनके अजीज खुदा में सो जाते हैं। मैं उनको बताता हूं वो जिंदगी का जो सब चश्मा है वो हमारे जान, बदन और रूह को, खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, हाँ, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, आप ही तुमको बिल्कुल क्या करे? कलीसिया को पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने तक पूरे और बेऐब और महफूज है। कहां से सीखता है? कलाम से। कलाम को पढ़ेंगे तो सीखेंगे ना, ये पढ़ना ही नहीं तो सीखेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए और इंजीनियर साहब बैठे हुए, टीचर्स भी हैं। जब तक वो अपने उन किताबों का जो उनके प्रोफेशनल बुक्स हैं उनका मुताले ना करें, उसमें से सीखे ना, तो अमली तौर पर काम कर सकते हैं कभी? बोले, अगर उस्ताद उस टेक्स्ट बुक को पढ़कर, स्टडी करके, नोट्स बनाकर वो खास बात किताब में से सीख कर स्टूडेंट्स को बताएंगे, तो स्टूडेंट सीख कर आगे अपनी जिंदगी के मैदान में वो इसका इस्तेमाल करें। ऐसे ही इसी तरह खुदा का कलाम कलीसिया के लिए है, और खुदा की मर्जी को जानने के लिए, उसके भेदों को जानने के लिए हमें खुदा के कलाम से रहनुमाई को लेना है। और खुदा का कलाम किससे? मसीह से। आगे से जी इससे पहले बात सुनना है, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमा हो जाए। यानी चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुताबिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, जिसमें खुदाए कदूस ने अपने अंदर क्या कर लिया था? ठहरा लिया था, और अपने नबियों पर हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह वो खोलता गया अपने कलाम के वसीले से
اور اس کلام کی قدرت سے یسوع مسیح نے تمام عالم کیا کر رکھے ہیں؟ سنبھال رکھے ہیں. یہ کلام ہے. اب ہم یہاں پر دیکھیں 10ویں آیت کو کہ تاکہ زمانوں کے پورے زمانوں کس کے؟ زمانوں کے پورے ہونے کا ایک زمانہ نہیں، زمانوں، ہزاروں سال پہلے. جی تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے. مسیح میں سب چیزوں کی کیا ہو جائے؟ مجموعہ ہو. اب زمانوں سے یہ بات مسیح تک جب پہنچی تو مسیح جو کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ کلیسیا دلہن ہے. تو زمانوں سے یہ جو بات چلی آ رہی تھی ان سب کا کیا ہو جائے؟ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے. مجموعہ اکٹھے ہو جائیں، اتحاد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہو جائیں اور اتحاد ہو جائے ساری کلیسیا کے اندر. خدا ہی چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر کیا ہو؟ اتحاد ہو، یہ اکٹھے ہو جائیں، ان کا مجموعہ ایک جگہ ہو جائے. لیکن ابلیس نے کلیسیا کے اندر آ کر کلیسیا میں تفرقے جدائیوں کا کیا کر رکھا ہے؟ پیدا کر رکھا ہے. اس ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے. کلام علی کا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ایک بار مسیح کی تعلیم میں یہ لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. آج میں اور آپ زمانوں سے لے کر مسیح تک تاکہ یہ سب جو مسیح کی کلیسیا ہے اس کی دلہن ہے یہ اکٹھی ہو کر کیا ہو جائے؟ اتحاد کر لے، متحد ہو جائے اور ایک مجموعہ ہو جائے. چاہے وہ آسمان کی ہوں یا زمین کی. خدا یہ کلیسیا اس کو ایسے کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ یہ کلیسیا جو بے داغ، جس کے اوپر کوئی داغ دھبا اور چھری نہیں ہے، بلکہ خدا ہر روز اپنے کلام سے اس کو کیا دیتا ہے؟ غسل دیتا ہے. روح القدس سے غسل، کلام سے غسل. تیتس کے آخری خط میں 13ویں آیت ہوگی، وہاں پر وہ پھر ہمیں کیا دیتا ہے؟ غسل. غسل دے کر وہ مجھے اور آپ کو، جب ہم کلام ہر روز پڑھتے ہیں تو کلام سے خدا مجھے اور آپ کو غسل دیتا ہے، ہمیں تر و تازہ کرتا ہے اور اپنی کلیسیا کے اس مجموعے میں، اس اتحاد میں ہمیں قائم اور دائم. یہ کلیسیا، ہم کلیسیا کے یہ لوگ آ رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں نہیں. شخصی طور پر اس کے فضل کی بے بیان دولت، اس کی حکمت اور دنائی کی کثرت کی دولت اس کلام کے اندر اور اس کلام کو پڑھنے سے آپ پر وہ نچھاور ہوتی ہے اور آپ کے اس پیالے کو لبریز کرتی ہے اور اوپر سے وہ لبریز پیالہ گرتا ہے برکتوں کا. آمین، ہاللیلویا. برکتیں کسی اور سے نہیں ملتی. یہ مت سوچے. عام فہم میں ہم دیکھتے ہیں ساڑھے ماں پہ ہوگی برکتوں، انہوں نے کلام پڑھ کے دعوت کر کے برکتیں لے لیا. اب اس سے آپ کو جو تربیت کی ہے اس تربیت کے مطابق وہ چال چلن میں چلو. 1 سے 4 باب اس کی پہلی آیت پڑھیے گا، وہاں پر اس کی چوتھی آیت بھی پڑھیے گا. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی کہ میرا رات کا جب سنو ہو گیا، ہم اپنے ماں باپ کو شکر کریں کہ انہوں نے اچھی زندگی خدا میں گزاری. اب یہ برکتیں ہم یوں کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، کلام مقدس کو پڑھنے میں ہماری مدد کی، چرچ جانے میں ہمیں ریگولر کیا اور
اس وقت سے میں اور آپ آج بھی چرچ آتے ہیں اور کلام مقدس کی کیسی کثرت کی برکتیں ملتی ہیں. آمین. اور پیو دے اور بچے کیا ہے کہ نہیں؟ پیو نو اکرم میرے پیو نے اکرم میں برکتہ دینے نے اور دوجے نے نہیں دینے جو شرابی کبابی جو ٹھگ ہے اتنے کتنے ہوتے پیو دی برکتہ ہے نا؟ کوئی برکت کس کو ملتی ہے؟ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے. ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا، ابراہیم کی اولاد اسحاق، برکت کس کو ملی؟ کیا ابراہیم کی برکت اس کو آتی؟ خدا کی برکت. اگر باپ کی برکت ہوتی تو یسوع کو بھی ملتی. یسوع پر کیسا ہو گیا اور خدا کہتا ہے اس پر کیا ہے جدا. اور ماں باپ دوسرے بھائیوں کو بھی تو ہے نا. کئی بار جب ہمارے ماں باپ سو جاتے ہیں بڑی فخر سے ہم کہہ دیتے ہیں وہ کہے جو خداؤں میں چلے اور جو لگڑا لولا چچی موالی ہرچی بے برکتی سے وہ منو میرے پیو دیا برکتہ ملی نہیں ہوئی اوے کی برکتہ ملی چرچ بن دیا تیرے پیو تیری چرچ بھی نہ تھی. نہیں، برکت آپ کو فردن ملتی ہے. کیسے؟ میں عموماً کہتا ہوں فردن انسان خود توبہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. میرے لیے میرا باپ، میری بہن، میری بیوی میرے لیے توبہ نہیں کرتی. آئیے سمجھ. بپتسمہ میں لیتا ہوں میری جگہ، میری بیوی بپتسمہ نہیں لے سکتی. مرنا مجھ کو ہے، میری جگہ میرا بھائی مر نہیں سکتا. قبر میری خود کی ہے اور کلام ہم میں بتاتا ہے کہ وہ اپنی ہی قبر میں جائے گا. انصاف میری ذات کا ہوگا. میری بیٹا یا میری ماں باپ کا کوئی اس میں دخل عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہنا بڑی دلیری کے ساتھ اور ساڑھی پیو دی ہے ساڑھی ماں کی برکت. ٹھیک ہے تھاڈے لیے تے ہے نہیں تو وہ شرابی تے چرسی بھی ہے وہاں بھی تو پیو سی نا. یہ حکمت کی باتیں سمجھنے کی ہیں اور جب مجھے اور آپ کو جو برکتیں ملی ہیں اور اس کلام کو پڑھنے کے وسیلے سے ان بھید کو ہم نے کلام میں سے جاننا ہے اور اس بھید کو خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے خدا کا پاک روح آپ پر ظاہر کرتا ہے. مکاشفہ اس وقت تک آپ پر نہیں کھلے گا جب تک آپ کلام مقدس کو نہیں پڑھیں گے یا اس کلام مقدس کے مطابق چلیں گے. نہیں برکتیں آپ کو نہیں ملے گی. آمین. ہاللیلویا. پڑھے. بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. اس بلاوے سے بلائے گئے تھے اس کے لائق کیا چلو؟ چال چلو. یہ فردن بات ہو رہی ہے. یعنی جب چند افراد مل جاتے ہیں تو مجموعہ ہو جاتا ہے. جب مجموعہ ہو جاتا ہے تو ایک گروہ ہو جاتا ہے. جب ایک گروہ ہو جاتا ہے تو پھر ان میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس اتحاد کی اس بڑے بھید کی بات کرتا ہے کہ مسیح لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ متفق رہے، جڑے رہے اور اتحاد کرتے رہے اور اس مسیح کے کہنے کا مطابق زمانوں کے بعد مسیح اس مجموعے میں ہم ایک ہوں. آمین. ہاں جی چوتھی آیت پڑھیں. یعنی کمان فروتنی اور حدید کے ساتھ تحمل کر کے چوتھی آیت. ہاں جی. ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح. ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. امید بھی ایک ہے، فرد بھی ایک ہے. فرد بھی ایک ہے. اور یہ فرد مل کر پھر مجموعہ بنتا ہے. مجموعہ بن کے دہار بنتا ہے. دہار بن کے کلیسا بنتی ہے. کلیسا پھر دلہن بنتی ہے. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی بپتسمہ. اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے. سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. جو سب کے اوپر
سب کے درمیان سب کے درمیان میں عموماً کہتا ہوں کس کا خدا؟ زندہ خدا، میرا خدا، سب کا خدا، سب کے اندر، میرے اندر، وہ ایک ہی خدا۔ یہ ہے کلیسیا۔ کلیسیا ایک دوسرے سے جدا ہو کر کلیسیا بن نہیں سکتی۔ ہاں جی، دسویں پڑھ لی، ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کو دیکھیے۔ جی، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کر سکتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث پر۔ وہ اپنی مرضی کے موافق کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے تاکہ کیا بنے؟ میراث۔ آمین، ہاللیلویا۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو، جب میں سیمنری میں اس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کو سیکھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو اس سے 4 باب ہے نا، 4 سے لے کر 14 تک، یہ ایک آیت ہے۔ ہم لوگ کیسے یہ تو 14 ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہی آیت ہے یونانی میں، اور انگلش میں جہاں ترجمہ کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں وقفے دیے گئے۔ کیا دیے گئے ہیں؟ وقفے دیے گئے، لیکن آیت کیا ہے؟ یہ ایک، وہاں سے لے کر 14 آیت تک ایک ہی کلیسیا کے لیے بات چل رہی ہے، اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ کلیسیا ہے، ایک آیت۔ آپ اس کو انگلش میں جا کر دیکھیے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بھی کنگ جیمز کی جو ہے نا ورژن، اس کو دیکھیے۔ ہاں جی، آپ کو دیا بھی ہے 12۔ اچھا، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے، ہم رشتے سے اسے چنا، جب ہم جوان ہوئے ہم نے خدا کے خادم سے کیا سنا؟ کلام سنا، ہم نے، کیونکہ اس کے ارادے میں تھے۔ اب دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ خدا کی طرف دل کیسے راغب ہوتا ہے؟ ہیں تو ہم مسیح کے گھرانے سے۔ کہاں سے؟ ہم مسیح کے گھرانے سے۔ ہم تو پیدائشی مسیح ہے، لیکن پیدائشی مسیح تو ہے لیکن پیدائشی خدا کے فرزند نہیں ہے۔ کلام کو سن کر دل پر کیا لگی؟ چوٹ۔ جب دل پر چوٹ ہوئی، کیونکہ ہم اس کے ارادے میں ہیں، اس کے ارادے کے موافق ہمارا دل خدا کی طرف راغب، ہمارا دل ٹوٹا، کئیوں کے آنسو نکلے، کئیوں کا دل مائل ہوا، اور خدا کے روح نے اسے کہا کیا کر؟ توبہ کر۔ جیسے توبہ کی، خدا کے روح نے اس کو قائل کیا، اب بپتسمہ لے تو تو کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور اس طرح سے جو زمانوں سے میں اور آپ اس کے ارادے میں تھے، تو اس طریقے سے ہم کیا ہو گئے؟ جلال کی ستائش کا باعث ہے۔ ہم اس کے ارادے میں آ گئے۔ اور اگلی جو بات ہے، کلیسیا کے اندر میں اور آپ جب اس کے ارادے میں آ گئے ہیں تو اس کی جلال کی ستائش کا سبب بنے، اس کے نام کو جلال دے، ہماری زندگیوں سے اس کی ستائش ہو۔ جب ہم غیر قوم میں کام کرتے ہیں، ہمارے کریکٹر سے خدا ان کے نام کو کیا ملے؟ جلال۔ ہمارے زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں بے شک یہ کرسچن، اور ایک زمانہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ کلیسیا کے لوگ ہیں، یہ مسیح ہیں، یہ سچ بولتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کا کلام سچائی اور فضل لے کر آیا، جب سچائی لے کر آیا تو ہمارے اندر سے